خبریں اس طرح کی ہیں کہ کچھ معاملات کے اوپر امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیڈ لاک تھا، اور وہ موسٹلی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوجی نوعیت کے یا دفاعی نوعیت کے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جوہری نوعیت کے معاملات ہیں جن کے اوپر کچھ چیزوں کو سیٹل کرنا ہے، اور اس وقت فیلڈ مارشل صاحب وہاں پہ موجود ہیں اور بہت ساری چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، اور بنیادی طور پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ چیزیں اس نہج پہ پہنچ جائیں جہاں سے آگے پھر جو معاہدہ کرنا ہے وہ ممکن ہو سکے۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کا یہ جو دورہ تہران ہے، اور وہاں پہ کیا باتیں ہو رہی ہوں گی آپ کی نظر میں؟ جی تھینک یو ویری مچ عطر کاظمی صاحب فار ہیونگ می، اور میرا زبیر صاحب کو اور رانا صاحب کو بہت سلام۔ دیکھیے جی، جو فیلڈ مارشل صاحب تہران میں گیا ہے، یہ تھوڑا سا میں کہوں گا کہ یہ میرے لیے ایک میڈیٹر کا دورہ نہیں ہے۔ آئی تھنک ہی از دا موسٹ ٹرسٹڈ کنڈوئٹ اس پوری ٹاکس کے بیچ میں جو چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں۔ ہی از ٹرائنگ ٹو برج دیٹ گیپ جو خاص طور پہ نیوکلیر کے کانٹیکسٹ میں اور جو کریٹیکل ایشوز آئے ہیں ان کو برج کر رہے ہیں، گیپ کو برج کر رہے ہیں، سوری اس کو کلوز لانے کی کوشش کر رہے ہیں ود اے ویو کہ یہ ٹاکس کامیاب ہو۔ فیلئر از ناٹ این آپشن اس میں عطر کاظمی صاحب، اس میں یاد رکھیے گا کہ اگر اس وقت ٹاکس فیل ہوتی ہیں، ڈیڈ لاک ہوتا ہے، تو پھر ایسکیلیشن تو آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہے، تو اب یہ چیزیں ایسکیلیشن کے اوپر والے لیڈر پہ جائیں گی۔ اور امریکہ کا پرابلم یہ ہے کہ I'm not saying کہ ایران بالکل اس کم کر جائے گا، وہ ٹوٹ جائے گا، لیکن امریکہ کا پرابلم یہ ہے کہ with this president in office ان کا جب اسکلیشن لیڈر پہ اوپر جاتے ہیں تو کیاس بہت پھیلتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کیاس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز ڈسرے کر دی جائے۔ آج امریکنز چلے جاتے ہیں، لیٹس سے کہ یہاں سے نکل جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے our war objectives have been completed، ہم جا رہے ہیں، وکٹری اور نو وکٹری۔ لیکن ریجن کے اندر ایک جو سیڈ ابھی ڈرفٹ کا آیا ہے، اسپیشلی جو ہارزنٹل ایکسپینشن کے ساتھ، تو یہ کل درخت بنے گا جی۔ تو فیلڈ مارشل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کامیاب کیا جائے، اسٹیک ہولڈرز کو بھی ساتھ ملایا جائے۔ ٹو بی ویری آنیسٹ nobody is privy کہ what are the discussion، ایون پاکستان کے اندر بھی ایک وائلڈ گیس ہے، اور باقی جو ڈفرنٹ کنٹریز اگر امریکہ نے یا ایران نے اپنے لوگوں سے جو بات چیت کی، لیکن وہ بھی دے آر ناٹ ڈائیورجنگ دی مین آسپیکٹس کے ایشوز ہیں کیا۔ لارجلی ایرانیز جو ہے وہ بلیم کرتے ہیں کہ جی امریکنز نے وہ واک آؤٹ کر گئے اینڈ ٹائم پہ، جب آخری بریک ہوئی اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو اس کے بعد بالکل ہی چیزیں چینج ہو چکی تھی۔ امریکنز کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایک آفر دی لیکن انہوں نے لی نہیں، اسٹبن تھے اس کے اوپر۔ بٹ یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے، کوئی اتنی پریشان کن بات نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے جو کمپریہنسو ڈائیلاگز ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور آخری فکرہ یہ کہہ دوں کہ دیکھیں، ایک سالڈ کمپریہنسو سیز فائر جب نہیں ہوگا تو یہ ٹیمپریری اس کو نیگیٹو پیس کو کہ سائلنسنگ آف گن ہو جائے، اور پازیٹیو پیس جو ہے وہ ہم اچیو ہی نہ کر سکے، وچ از دی کمپریہنسولی ایڈریسنگ دی کور ایشوز، تاکہ یہ پرماننٹ ایک سیز فائر اینڈ پرماننٹ پیس کی طرف ہم چلے جائیں۔ اچھا جنرل صاحب، جس طرح بات ہو رہی تھی کہ ابھی صدر ٹرمپ نے اناؤنس کیا ہے کہ لبنان میں سیز فائر ہوگا، ایک جو پوائنٹ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی کوشش ہوگی کہ اس سارے عمل کو ناکام بنایا جائے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو سب سے بڑی تھریٹ ہے اس وقت اس پیس پروسیس کو، وہ اسرائیل کی طرف سے ہے؟ اس کو جی میں سمجھتا ہوں عطر کاظمی صاحب، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسرائیل جو ہے وہ نہ صرف اس پیس پروسیس کو یہ تو ایک پروسیس ہے نا، وہ پورے ریجن کو تھریٹ ہے جب تک وہ اپنے ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کا آغاز ہوا تھا if I'm not wrong 15 جنوری 2021 جب اسرائیل کو اٹھا کے یورپین کمانڈ سے سینٹ کام میں لایا گیا کہ جی وہ ادھر کے آرکیٹیکچر میں شامل کیا گیا سینٹ کام کے، جس میں مڈل ایسٹ آتا ہے، تو لیگلی آف ملیٹریلی پش کیا گیا اس ایلیفینٹ کو انٹو دس مڈل ایسٹ روم۔ اندر آیا، پلان یہی ہے، موٹے طور پہ یہی تھا کہ جی ابراہم ایکارڈ ہوگا، کچھ کنٹریز آپ کو سپورٹ کریں گی، اینڈ شو ایران ایز دا بگیسٹ اینیمی آف ان دا مڈل ایسٹرن کنٹریز کا، عرب ورلڈ کا سب سے بڑا اینیمی، اور اتنا سچویشن کریٹ کر دی جائے کہ پورا آرکیٹیکچر جو ہے سیکیورٹی کا مڈل ایسٹ کا وہ ریوالو راؤنڈ کرے اینڈ لیڈ بائی اسرائیل اگینسٹ ایران۔ پھر چیزیں ویسے ہوتی نہیں ہیں جیسے آپ پلان کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ سعودی عربیہ ایران کے تعلقات کافی بہتر رہے، کچھ ابراہم ایکارڈ میں بھی چلے گئے لیکن کچھ نہیں گئے۔ تو اب یہ اسی کی کڑی ہے جی، اسی کا سلسلہ ہے۔ اب وہ چیزیں فیل ہوگی، ایران کھڑا ہو گیا، اس نے وار شروع کی ہے، اس نے ریزسٹ کیا،
تو میری نظر میں یہ جو گریٹر اسرائیل والا کانسیپٹ ہے یا جو بھی ان کا پلان ہے وہ فی الحال تو اس کو ہالٹ لگ گیا جی، اور ڈیمیج بھی ہوا ہے. اینڈ ایز آف ناؤ اٹ از ڈیمیجڈ، اور اس ایران کے کانٹیکسٹ کے نتیجے میں پلس عرب ورلڈ کو بھی تھوڑی سی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیسے اس تھریٹ کو روکا جا سکتا ہے. اب یہ چوائس ہے جو فیوچر کورس ہے ایران کے اوپر، مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اوپر، کہ وہ اس ایلیفینٹ کو پرماننٹلی اس مڈل ایسٹ سے فارغ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. اس کے لیے ان کو اپنی جو بیگیج ہے نا پاسٹ کا، اس کو دفن کرنا پڑے گا. جب آپ بیگیج لے کے اسٹریٹجی اپناتے ہیں تو وہ ایسی ہے جیسے آپ گاڑی تو چلا رہے ہیں لیکن بیک ویو مرر میں دیکھ کے چلا رہے ہیں، تو یو آر باؤنڈ ٹو بینک سم ویئر. یہ یاد رکھیے گا. تو اب فیوچر کا جو کورس ہے، اگر تو مڈل ایسٹرن کنٹریز، ایران، ان میں سب میں انڈرسٹینڈنگ آتی ہے کہ نہیں یار یہ ایلیفینٹ جو ہمیں کسی کام کا نہیں چھوڑے گا، اور اسی کو ہم چاہے جس مرضی اپروچ سے اس کو کر لیں، جب تک ہم اپنی چیزیں سیکورٹی آرکیٹیکچر کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ چیزیں حل نہیں ہوں گی. اوپر سے ہرمز ابھی ایڈ ہو گئی، اب ہرمز کا بھی اٹیچمنٹ اسی جگہ پہ کر لیں. تو آف کورس اسرائیل کو اپنی ایکسپینشنسٹ پالیسیز کو پرسو کرنے کے لیے فرکشن کی ضرورت ہے. دیئر بگیسٹ اینیمی ان دا ریجن از دا پیس، کہ ریجن پیس میں چلا جائے گا تو یہ آپس میں تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے، وہ پرسوٹ نہیں کر سکتے. یہی چیز ہندوتوا سے لتھڑی ہوئی بی جے پی کا یہاں پہ جو لیکوڈ پارٹی کو ادھر ہے کہ اس ریجن میں اگر پیس ہو گیا، انڈیا پاکستان کا پیس ہوتا ہے یا افغانستان کا پیس ہوتا ہے، تو یہ ہندوتوا کے ایکسپینشنسٹ ڈیزائن ہندو زائنزم آگے نہیں جا سکتا. تو یہ کانٹیکسٹ ہے اسرائیل کے اندر. اسرائیل از اے جوکر ان دا پیک. وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پیس ہو. ٹیمپریری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا ٹو فائٹ دیٹ مائنڈ سیٹ اینڈ ٹو فائٹ دیٹ ایپلیکیشن. اچھا جنرل صاحب، جو ریٹرک کی اگر بات کریں تو دونوں سائیڈ سے تھوڑی تھوڑی ریٹرک ابھی بھی ہم سن رہے ہیں. امریکہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ جی جنگ دوبارہ ہو سکتی ہے، اور اس کا جو ان کے جو سیکٹری وار ہیں انہوں نے باقاعدہ گفتگو کرتے ہوئے کہا. پھر آبنائے ہرمز کی وہ جو ناکہ بندی ہے وہ امریکہ نے ابھی بھی جاری رکھی ہوئی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی اور اس کے باوجود بھی یہ جو پیس ہے وہ پھر بھی اچیویبل ہے؟ قاضمی صاحب، وار ہے نا، وار میں تمام ڈپلومیسی کی اپنی جگہ ہے، پولیٹکس کی اپنی جگہ ہے، ملٹری اپلیکیشن کی اپنی جگہ، یہ تینوں سائیڈ بائی سائیڈ چلتی ہیں جی. اور پیٹ ہیسٹیک از اے سیکٹری وار. وہ کوئی فورن منسٹر تو ہے نہیں، یا سیکٹری اسٹیٹ تو ہے نہیں، یا کوئی اور خزانہ بھی نہیں ہے. ایون دی اکنامک سیکٹری ہیز جمپڈ انٹو یہ جو وار میں آئے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ یہ جو ہرمز کو انہوں نے بلاک کیا، ایکچولی دے وانٹ ٹو کریٹ اکنامک کاسٹ، کہ ایران کا دیکھیں نا 80% جو ایکسٹرنل وہ ان کی کمائی ہے وہ آئل کے ذریعے ہی ہے. اگر اس کو وہ بلاک کر دیتے ہیں تو تقریباً 1.5 ملین بیرل روزانہ جاتا ہے جی وہاں سے ایرانین آئل. تو اس کو اگر وہ بلاک کر دیتے ہیں تو اٹس اراؤنڈ 276 ملین ڈالرز کا ان کو نقصان پر ڈے ہونا ہے. تو وہ آ گئے. اب پیٹ ہیسٹیک یہ وار میں چلتا رہے گا، نیگوسیشن کے بیچ میں بھی چلتا جائے گا، جو اسٹک اینڈ کیرٹ کا ہوتا ہے کہ یار دیکھیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اسکلیشن کے لیے بھی تیار ہیں، ہم ڈپلومیسی کے لیے بھی تیار ہے. چوائس از یورس. ایران بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسکلیشن کے لیے بھی تیار ہے، ہمیں بھار نہیں ہے اس کا کہ آپ اسکلیشن کریں گے تو ہم یہاں پہ بچ کر جائیں. تو ابھی یہ برنکسمین شپ اینڈ ہو بلنکس فرسٹ، تو یہ وہ چیزیں چل رہی ہیں. اور دس از نارمل پروسیس. یہ اسٹریٹجی میں اسی طرح ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. آئی تھنک گڈ تھنگ از کہ ڈائلاگ از انٹیکٹ اینڈ رائٹ آن دا ٹریک.